الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور اپنے صحابہ سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی تعبیر بتلاتے تھے. معمول کے مطابق ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا خواب بیان. اس حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب التعبیر کو اسی حدیث پر ختم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے. انہوں نے مجھے جگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے. میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا. راستے میں دیکھا کہ ایک شخص
لیٹا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے. وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر مارنے والے کی طرف آتا ہے. وہ دوبارہ اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور اس دوران اس کا سر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا سبحان اللہ ما ہذان، یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ اور آگے چلیے. میں اور آگے چلا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص بالکل سیدھا اور دوسرا اس کے پاس لوہے کا ایک دھاردار ٹکڑا لیے ہوئے جس کے آگے کا منہ مڑا ہوا ہے کھڑا ہے. وہ اس دھاردار اوزار کو اس کے جبڑے کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر ناک کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر وہ دوسری سمت آتا ہے، دوسری سمت کے جبڑے کو بھی اسی طرح چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، ناک کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، آنکھ کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. جب دوسری جانب کو چیرتا ہے تو پہلا جانب درست ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح وہ اس کو چیرتا ہے، اس کو عذاب اور تکلیف دیتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے. میں اور آگے گیا، ایک ایسی جگہ پہنچا جو تندور جیسی تھی، جہاں سے شور اور رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں. جب آگ کا شعلہ نیچے سے اوپر کو آتا تھا تو وہ روتے تھے اور شور مچاتے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اور آگے چلیے. جب میں اور آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جس کا پانی خون کی طرح سے سرخ ہے. اس میں ایک شخص تیر رہا ہے اور ایک دوسرا شخص کنارے پتھر کے ٹکڑوں کو لیے بیٹھا ہے. تیرنے والا شخص تیرتے تیرتے اس کے پاس جاتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے. وہ اس کے منہ میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ واپس آ کر تیرنے لگتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد جاتا ہے، پھر منہ کھولتا ہے، پھر وہ اس کے منہ میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو مجھے پھر یہی جواب ملا کہ آپ اور آگے چلیے. آگے گیا تو میں نے ایک انتہائی بدصورت آدمی، جس سے زیادہ بدصورت آدمی دیکھا ہی نہیں گیا، وہ بیٹھا ہے،
اس کے پاس آگ ہے، وہ اس آگ کو بھڑکا رہا ہے اور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اور آگے چلیے۔ اور آگے گیا، ایک بہت ہی ہرے بھرے باغ کے پاس پہنچا جس میں ہر قسم کا پھل تھا۔ باغ کے درمیان میں ایک بہت ہی لمبے بزرگ تھے، ان کی لمبائی کی وجہ سے ان کا سر نظر نہیں آ رہا تھا، اور ان کے ارد گرد بہت زیادہ بچے تھے، اتنے بچے کبھی دیکھے ہی نہیں گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اور آگے چلیے۔ اور آگے گیا تو اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ ہرے بھرے باغ کے پاس پہنچا۔ اس باغ میں داخل ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ اوپر کی طرف چڑھیے۔ چڑھتا گیا، ایک ایسے شہر کے پاس پہنچا جس کا ایک اینٹ سونے کا اور دوسرا اینٹ چاندی کا تھا۔ شہر کا دروازہ کھلوایا گیا اور میں اس میں داخل ہوا۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ جنت عدن ہے اور وہ آپ کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو محل بادل کی طرح سے سفید نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہاں، یہ آپ کا محل تو ہے، لیکن ابھی آپ کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ کی طرح سے سفید ہے۔ لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کے جسم کا آدھا حصہ بہت خوبصورت ہے اور آدھا حصہ بہت بدصورت ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے، غوطہ لگانے کے پاس جب وہ واپس آئے تو ان کا پورا جسم بہت خوبصورت ہو گیا۔ جو عیب تھا، جو بدصورتی تھی وہ جاتی رہی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آج کی رات تو میں نے بڑے عجائب دیکھے ہیں، ذرا ان کی تفصیل بتلائیے۔ فرشتوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، جس نے قرآن کا علم تو حاصل کیا، قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن کے احکام کو جانا، لیکن اس پر اس نے عمل نہیں کیا، اس کو ٹھکرا دیا، اس کے حدود کو اس نے پامال کیا، اس کے نواہی کا اس نے ارتکاب کیا، اور اسی طرح وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کو چھوڑ کر وہ سوتا رہا۔ عذاب کی شدت کا اندازہ لگائیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کہا یہ گیا کہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ،
فرض نماز کو چھوڑ کر وہ سوتا رہا، فجر کی نماز، عصر کی نماز، ان نمازوں کو اس نے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، ان نمازوں کو اس نے نمازوں کے وقت پر ادا نہیں کیا، اور ان کو چھوڑ کر وہ سوتا رہا، یہ عذاب اس شخص کو دیا جا رہا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، جس کی آنکھ کو چیرا جا رہا ہے، جس کی ناک کو چیرا جا رہا ہے، اس کے بارے میں فرشتوں نے بتلایا کہ صبح گھر سے نکلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا جھوٹ ہر طرف پھیلتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور جھوٹ بولنے کا انجام کتنا تکلیف دہ ہے، کتنا دردناک ہے کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، اس کی ناک کو چیرا جا رہا ہے، اس کی آنکھ کو چیرا جا رہا ہے۔ آج ہم نے بھی اپنی زبان کو بے لگام کر دیا، کتنی باتیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ جھوٹ جو ہم بول رہے ہیں، اس کا وبال اور اس کی سزا ہمیں بھگتنی ہے۔ وہ لوگ جو تندور کے اندر تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عصمت و عفت کی حفاظت نہیں کی، پاک دامن لوگ نہیں تھے، پاک باز لوگ نہیں تھے، بدکار تھے۔ حیا اور شرم، عفت اور عصمت کی حفاظت، اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی، بلکہ اس کو مقاصد شرع میں سے شمار کیا گیا۔ دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، اسی کے ساتھ ساتھ عصمت و عفت کی حفاظت کو بھی شریعت کا ایک مقصد بتلایا گیا۔ وہ لوگ جو اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور وہ لوگ جو اپنے عصمت کو بچانے کے لیے اگر قتل ہو گئے تو ان کو شہادت کا درجہ دیا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے عصمت و عفت کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور وہ شخص جو خون جیسی نہر میں تیرتا ہے اور جس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے، سود کھانے والا شخص۔ اسلام نے ہمیں حلال کمائی کی ترغیب دی ہے، کمایا جائے حلال اور جائز طریقے سے، اور کمائی کو خرچ کیا جائے حلال اور جائز کاموں میں۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی دین کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کا انجام دیکھیے، جو انجام اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ وہ شخص جو آگ کے پاس ہے، انتہائی بدصورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ خازن ہے، جہنم کا داروغہ، جہنم کا داروغہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر مقرر کیا ہے، اور وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، اس کے اندر تیزی پیدا کر رہا ہے۔ اور وہ بزرگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے باغ کے درمیان دیکھا، آپ کو بتلایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں،
اور ان کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو فطرت پر مرے، جن کی موت فطرت پر آئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ وہ لوگ جن کو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم کا آدھا حصہ بہت خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ، وہ اس نہر میں ان لوگوں نے اس نہر میں غوطہ لگایا، وہ عیب جو ان کے جسم میں تھا، وہ بدصورتی جو ان کے جسم میں تھی وہ ختم ہو گئی اور ان کا سراپا خوبصورت ہو گیا۔ آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال بھی کیے اور برے اعمال بھی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، وہ لوگ، وہ جماعت، وہ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ گناہوں کے کام بھی کیے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقیناً اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر شخص سے گناہوں کے کام ہوتے ہیں، یہ اس کی بشریت کا تقاضا ہے، لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان گناہوں پر قائم نہ رہے، ان گناہوں پر باقی نہ رہے، نادم ہو، شرمندہ ہو، رب کی طرف لوٹے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانی اور طرح طرح کی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہے، ان پریشانیوں سے اور ان مصیبتوں سے نجات کے جو راستے ہیں، ان راستوں میں سے ایک بڑا راستہ توبہ و استغفار ہے، گناہوں سے معافی چاہنا، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں پر نادم ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، جب تک یہ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ عذاب سے بچنے کے لیے، مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو شرعی وسائل اور راستے بتلائے گئے ہیں، ان وسائل اور ان راستوں میں سے ایک بڑا راستہ توبہ و استغفار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے اس کے لیے وسعت اور آسانی کا راستہ بنا دیتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے ذرائع سے روزی دیتا ہے، ایسے طریقوں سے روزی دیتا ہے جو طریقے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔
تو توبہ و استغفار یہ مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہت اہم راستہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، بہت ہی عظیم الشان حدیث۔ اس حدیث کے بارے میں بعض محدثین کہتے ہیں ارجع حدیث فی السنہ، یعنی حدیث کی کتابوں میں بندوں کے دل میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی حدیث یہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالی یا ابن آدم لو اتيتني بقراب الارض خطايا لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفرة۔ اے انسان تو مجھ سے امید کرتا رہتا ہے اور تو مجھ سے معافی چاہتا رہتا ہے، تو مجھ سے دعا کرتا رہتا ہے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی۔ تیرے جتنے گناہ ہوتے ہیں میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو میرے پاس آئے مغفرت چاہنے کے لیے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے انسان، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن جب تو میرے پاس آتا ہے تو تو شرک کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ موحد ہوتا ہے، تو میں تیرے پاس اتنا ہی مغفرت کا توشہ اور مغفرت کا تحفہ لے کر آؤں گا، یعنی تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص بھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص بھی برائی کا کام کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا کرے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا کرے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر